بھی پیغام جو ہے وہ بھجوایا گیا چینی صدر کو، چینی وزیر اعظم کو، اظہار افسوس، اظہار ہمدردی جو ہے اس کا پیغام وزیر اعظم نے سفیر کے ذریعے بھجوایا، اور یقین دہانی کرائی کہ حکومت پاکستان کوئی کسر نہیں چھوڑے گی اور اس دہشت گردی کی جنگ میں اس ان واقعات کے خلاف بھرپور اپنا کردار ادا کرے گی اور اس کو جڑ سے اکھاڑنے میں حکومت پاکستان پوری طرح پرعزم ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاک چین دوستی کو نقصان پہنچانے کی جو پاکستان کے دشمنوں کی سازش ہے وہ ناکام ہوگی، اور پاک چین دوستی جو لازوال دوستی ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ قائم رہے گی، اور یہ واقعات اس لیے کیے جاتے ہیں کہ پاک چین دوستی کو نقصان پہنچایا جائے۔ چینی عوام کے ساتھ اس دکھ کی گھڑی میں ہم کھڑے ہیں اور ان سے اظہار ہمدردی بھی کرتے ہیں، اظہار تعزیت بھی کرتے ہیں، اور آج ایک ہائی لیول میٹنگ کی صدارت، ایک ہائی لیول اجلاس کی صدارت وزیر اعظم پاکستان نے کی، جس میں وفاقی وزراء کے علاوہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر بھی شریک ہوئے، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، چیف سیکرٹریز، آئی جیز اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر کے چیف سیکرٹری اور آئی جیز نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی، اور ایک مربوط حکمت عملی کے حوالے سے بات ہوئی کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک مربوط حکمت عملی کو اپنانا ہوگا، اور آج ایک قوم کو ایک اتحاد کا میسج دیا گیا کہ تمام اکائیاں وفاق کے ساتھ ایک پیج پر ہیں، اور جب ہماری سالمیت پہ وار ہوتا ہے، جب پاکستان کے مفاد پہ وار ہوتا ہے تو ہم پاکستانی اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر ہم نہ سیاسی جماعت دیکھتے ہیں، نہ رنگ نسل مذہب دیکھتے ہیں، اور ہم اپنا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں اور اپنے دیرینہ دوستوں کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج سیکیورٹی فورسز کے کردار کو بھی سراہا گیا کہ جنہوں نے پچھلے ایک ہفتے میں تربت والے حملے میں، گوادر والے حملے میں، بشام والے حملے میں بہت تگ و دو کر کے قیمتی جانوں کو ضائع ہونے سے بچایا، اور وہاں اس امر کا بھی ذکر ہوا کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے جو حکمت عملی بنائی جائے گی اس کے لیے آپس میں کوارڈینیشن کا ایک بڑا مربوط میکنزم بنایا جائے گا۔ ایک حکمت عملی ایسی ہوگی جس میں تمام لوگوں کا آپس میں رابطہ جو ہے بڑا فعال ہوگا، اور اس واقعے کی تحقیقات کے حوالے سے بھی جے آئی ٹی کے قیام پر بھی مشاورت ہوئی کہ ایک جے آئی ٹی بنائی جائے گی جو اس واقعے کے حوالے سے تحقیقات ضرور کرے گی، کیونکہ یہ چینی باشندوں کو اس میں ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ تو میٹنگ میں حوصلے بلند تھے، اور وہ تمام صوبوں اور تمام تر جو اس میٹنگ کے شرکاء تھے وہ ایک پیج پر تھے، اور ماضی میں بھی آپ کو بخوبی علم ہے کہ وہ آپریشن ضرب عضب ہو، رد الفساد ہو، بھرپور کردار ادا کیا گیا ہے، قربانیاں دی گئی ہیں، لوگوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ ہم 2018 میں ایک پرامن پاکستان چھوڑ کے گئے تھے، ایک ایسا پاکستان چھوڑ کے گئے تھے جس میں دہشت گردی کے واقعات نہیں ہوتے تھے، اور 2013 میں جب ہم آئے تھے تو آئے روز دہشت گردی کے واقعات ہیں۔ میاں نواز شریف کی قیادت میں کراچی کا امن بحال ہوا، دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، بٹ یہ دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے۔ تو یہ ہمارا بڑا واضح پیغام ہے کہ جب تک دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوتا چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وزیر اعظم نے اس عزم کا اعادہ کیا، اور یک زبان ہو کے آج ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے چینی دوست ہوں، وہ ہماری سینسٹیو انسٹالیشنز ہوں، وہ پاکستان کا کوئی بھی شہری ہو، ان کے تحفظ کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا جائے گا، اور دہشت گردی کے ناسور کو
جڑ سے اکھاڑنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو مزید اس حوالے سے میں صرف یہ عرض کرتا چلوں کہ چینی قوم، چینی قیادت، ان کے لیے ہمارے جو جذبات ہیں کہ وہ قوم جس نے ہمیشہ پاکستان کا ہر محاذ پہ ساتھ دیا ہے، ان کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں، اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہر ممکن اقدام جو ہے وہ کیا جائے گا. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، کچھ ہمارے ہمسایہ ممالک جو ہیں ان کی جو ہوسٹائل ایجنسیز ہیں وہ ملوث ہیں ایسے واقعات میں جو اس پروجیکٹ کو نقصان پہنچا رہی ہیں، کیا آپ یہ معاملہ ڈپلومیٹک سطح پر بھی اٹھائیں گے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نے بھی پچھلے دنوں اپنے خطاب میں یہ بات واضح کی کہ جہاں جہاں کوئی سرزمین پاکستان کے مفاد کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے، منصوبہ بندی کے حوالے سے استعمال ہو رہی ہے، تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور آپ نے دیکھا کہ میر علی وزیرستان کے واقعے کے نتیجے میں پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا، اور ساتھ یہ بھی بات انہوں نے کی کہ ہم تمام اپنے جو ہمسائے ہیں اور اپنے علاقائی تعلقات کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ امن قائم رہے اور بات چیت کے ذریعے معاملات حل ہوں. تو امن قائم رہنا چاہیے، مگر جو میر علی کے واقعے کے بعد جواب دیا گیا تھا وہ ضروری تھا کیونکہ اس کے شواہد موجود تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تمام ہمسایوں کو بھی کردار ادا کرنا ہے کہ امن نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ خطے میں امن قائم رہے. یاسر ملک صاحب، دنیا نیوز سے. طارق صاحب، یہ بتائیے گا کہ ابتدائی رپورٹ جو ہے وہ بھی وزارت داخلہ کی جانب سے آج پرائم منسٹر صاحب کو جمع کروائی گئی ہے، اور سیکیورٹی کے حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے؟ وزیر اعظم نے کیا ہدایت جاری کی ہیں کہ سخت کی جائے؟ اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں، چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے ایس او پیز موجود ہیں. جب بھی کوئی چینی باشندہ پاکستان میں لینڈ کرتا ہے کسی بھی ایئرپورٹ پہ، تو وہاں پہ باقاعدہ اطلاع کی جاتی ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کہ اس نے ایئرپورٹ سے کہاں جانا ہے، اور سیکیورٹی کے مکمل انتظامات جو ہے وہ اس کے لیے کیے جاتے ہیں. تو وہ ایس او پیز جو پچھلے دور میں بنے تھے اور باقاعدہ نیشنل ایکشن پلان کے بعد بھی ان کو ریوائز کیا گیا تھا، اس حوالے سے یہ بات ضرور ہوئی ہے کہ ان ایس او پیز میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو پورا کیا جائے. اور چینی باشندوں کی وہ جہاں جہاں ہیں اس کی دو کیٹیگریز ہیں. ایک وہ ہیں جو سی پیک کے پروجیکٹس کے اوپر ہیں، ایک وہ ہے جو نان سی پیک پروجیکٹس کے اوپر ہیں. تو دونوں کی سیکیورٹی کو انشور کیا جائے. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں اس میں اس کا جو حجم ہوتا ہے، مالیاتی حجم، اس کا 1% مختص کیا گیا تھا سیکیورٹی کے لیے. تو اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنانے کے حوالے سے، تمام اداروں کی آپس کی کوآرڈینیشن کو یقینی بنانے کے حوالے سے، اور ان انتظامات کو مزید سخت کرنے کے حوالے سے اور سیکیورٹی کو مزید بڑھانے کے حوالے سے یہ بات ہوئی ہے. وہ ایس او پیز موجود ہیں، ان کو انشاءاللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے لاگو کیا جائے گا تو یہ مسائل جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. نوید اکبر چوئی صاحب، آئی ٹی وی سے. صاحب، جب وزیر اعظم کل یہ واقعہ ہوا، وزیر اعظم گئے چینی سفارت خانے، تو آپ نے سوشل میڈیا دیکھا ہوگا، انڈیا کے بڑے بڑے جو نام نہاد یا جس طرح کے جرنلسٹ ہیں اور ان کے ڈپلومیٹ سابق، انہوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ شاید کوئی چینی حکومت نے کہا کہ وہ آئیں اور آ کے سمن کیا اور فلاں. یہ بالکل ایک بےہودہ بات ہے، لیکن اس طرح کا پروپیگنڈا شروع ہو گیا. دوسرا ایک اور بڑا ایک چل رہا ہے، کوئی اس سے ریلیٹڈ تو نہیں تھوڑا سا، کہ پرائم منسٹر کے کوئی اختیارات پہ اپنے اختیارات کو فورگو کر رہے ہیں، یا وہ اپنے اختیارات ان کے کمی کے اوپر وہ کوئی باتیں چل رہی ہیں، وہ ایسی کیا چیز ہے؟ دیکھیے، بہت شکریہ نوید صاحب. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ چین کے لیے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے جذبات ہیں، پوری قوم ان سے واقف ہے، اور وہ آج کے نہیں ہیں، وہ دہائیوں پہ محیط، وہ ان کے تعلقات بھی ہیں، ان کے دل میں بہت محبت ہے چین کے لیے. اور جب سی پیک بن رہا تھا تو لاہور کی اورینٹ ٹرین کے حوالے سے جب چینی صدر نے اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کو کہا، انہوں نے کہا یہ تحفہ ہے آپ کے اور آپ کے بھائی کے لیے. تو دیکھیں، ہم تو بڑے مشکور ہیں چینی حکومت کے بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے جب تمام مصروفیات ترک کر کے چینی سفارت خانے کا دورہ کیا تو ان کے جذبات کی عکاسی ہوئی کہ وہ کتنا درد رکھتے ہیں اور پاک چین دوستی کتنی اہمیت کی ان کے لیے حامل ہے. دوسرا جو آپ کا سوال ہے
بے بنیاد اس طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں, ان پہ دھیان نہیں دینا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ لوگوں نے کچھ تو کہنا ہے تو کہتے رہیں, کیا فرق پڑتا ہے. راشد حبیب صاحب اے آر وائی سے. جی راشد صاحب. بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور پہلا نہیں ہے, متعدد واقعات میں پہلے بھی کہ کیا پہلے واقعات میں ان کی تحقیقات مکمل ہوگی اور اس کی روشنی میں ہم نے کوئی اسٹیپس لیے ہیں جس سے یہ کہ ہم اپنی جو فوڈ پروف سیکورٹی کی یقین دہانی ہے اس پر ہم درآمد کرنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں. تو ستائش اپنی جگہ, لیکن ایک دفعہ غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ دہشت گرد اتنا بڑا انٹیلیجنس اور ڈیفنس نیٹ ورک توڑ کر کیسے کامیابی چاند لگے ہیں. راشد صاحب, میں آپ کی توجہ مبذول کرواؤں گا 2018 کے بعد کی گورنمنٹ پہ, جس دور میں کہا گیا کہ ہمیں بات چیت کرنی چاہیے, جس دور میں کہا گیا کہ ٹھیک ہے رد الفساد ہو گیا, ضرب عضب ہو گیا, امن بحال ہو گیا, اب بات چیت کا دور آیا ہے. وہ کون تھا جس نے 2018 سے 22 بات چیت کے عمل کو فروغ دیا؟ وہ کون تھا جو ان دہشت گردوں کے لیے ہمدردی رکھتا تھا؟ وہ کون تھا جس نے یہ دہشت گردی کے واقعات کی روک تھام کے لیے جو نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی بنائی گئی تھی؟ میں اس وقت اپوزیشن میں تھا, ایک سیاسی کارکن کے طور پہ میں نے یہ سوال ٹاک شوز میں ٹی وی پہ اٹھایا کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو اور عثمان خان بزدار صاحب کو اور محمود خان صاحب کو کس نے روکا تھا کہ وہ نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ نہ کرتے؟ وہ میٹنگ کیوں نہیں بلائی گئی؟ شہباز شریف صاحب جب ہر ماہ سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ, تمام اداروں کے ساتھ بیٹھ کے نیشنل ایکشن پلان, چائنیز سیکیورٹی, اور آپ کو پتا ہے جب ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوتی تھی اس میں سب سے پہلے چائنیز سیکیورٹی پہ بات ہوتی تھی, تو مجھے یہ بتایا جائے نا کہ جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس نے اس پہ توجہ کیوں نہ دی, اور یہ 4 سال میں وہ دہشت گردی جس کا ہم خاتمہ کر کے گئے تھے اسے دوبارہ سر اٹھا لیا. تو میرا خیال ہے ذمہ داروں کے حوالے سے تو میں نے آپ کو اس کا تعین کر دیا اور بتا دیا ہے. باقی دیکھیں, یہ ہمارا اولین فرض ہے اور یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے اور اس کو نبھائیں گے اور بلند حوصلوں کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ, عزم کے ساتھ نبھائیں گے اور اس ناسور کا خاتمہ کریں گے اور اس کے خلاف ہم متحد ہو کے کھڑے ہیں. اور اس میں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آج علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی موجود تھے ویڈیو لنک کے ذریعے, باقی بھی وزرائے اعلیٰ ویڈیو لنک کے ذریعے موجود تھے. انہوں نے بھی اس تمام تر موقف کی تائید کی اور اس دہشت گردی کی جنگ میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے حوالے سے انہوں نے اچھے جذبات کا اظہار کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم ایک پیج پہ ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا سدباب کیا جائے گا. طارق عزیز صاحب بھی نیوز سے. بی ایڈ اے کی جو بلوچستان میں جو حادثے وارداتیں ہوئے ہیں, بی ایڈ اے کا اس میں ملوث ہونا بھی پایا ہے, اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے بلوچستان میں بدتری بڑھتی جا رہی ہے واقعات, تو اس پر دیکھیں بالکل اس پہ بات ہوئی ہے اور آپ نے درست فرمایا. ایک واقعہ تربت میں ہوا, ایک گوادر میں ہوا. دیکھیں میں تو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ان ماؤں کو جو یہ بچے جنتی ہیں جو قوم پہ جان وار جاتے ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں, ان کے خاندانوں کو, جو عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں, جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں, اور وہ صرف اس لیے کہ آپ اور میں محفوظ رہیں, ہمارا یہ ملک محفوظ رہے. دیکھیں پاکستان سب سے پہلے ہے, پاکستان ہے تو پھر ہم صحافی ہیں, پاکستان ہے تو پھر ہم سیاستدان ہیں, پاکستان ہے تو سیاسی جماعتیں ہیں. تو ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, سیکیورٹی فورسز کو, پاک فوج کو, جنہوں نے ان آپریشنز میں قیمتی جانوں کے ضیاع کو بچایا. تو تربت کے اور گوادر کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے یہ اپڈیٹ لی کہ وہ گوادر میں سیف سٹی کا پروجیکٹ اعلان کر کے گئے تھے کہ گوادر کو سیف سٹی کا درجہ دیا جائے گا اور کیمرہ لگائے جائیں گے جس طرح لاہور اسلام آباد میں موجود ہیں. تو اس پہ بھی انہوں نے وزیر اعلیٰ کو کہا ہے کہ وفاقی حکومت بھرپور فنڈنگ کر رہی ہے, آپ مہربانی کر کے اس کو فوری طور پہ اس پہ عمل درآمد کرائیں. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب گوادر کے دورے پہ جا رہے ہیں کل اور سیف سٹی کے حوالے سے وہ میٹنگ کریں گے. کچھ وہ اس میں مشکلات آئی تھیں کیئر ٹیکر دور میں, مگر وزیر اعظم نے دوبارہ سے اس کو دہرایا کہ ہم نے ہر حال میں گوادر کا سیف سٹی کا پروجیکٹ آپریشنلائز کرنا ہے. انہوں نے پشاور کی سی ٹی ڈی کے حوالے سے بات کی. دیکھیں پنجاب کی جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے, انٹیلیجنس کے حوالے سے, آپریشنز کے حوالے سے بہترین فورس ہے جو شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں کھڑی کی تھی اور پنجاب میں دہشت گردی کا سدباب کرنے میں وہ کرامت ثابت ہوئی تھی. تو انہی بنیادوں پہ انہوں نے پوچھا ہے کہ میں نے پشاور میں کہا تھا کہ آپ کے پی کے میں بھی اس کو کریں, اس پہ بھی کام چل رہا ہے کہ پشاور کی اور کے پی کے کی جو سی ٹی ڈی فورس ہے
جس طرح پنجاب میں بنی ہے وہاں بھی انہی بنیادوں پہ وہ بنائی جائے، اور وہ بن گئی ہے، مگر اس میں کچھ لوپ ہولز ہیں جن کو پلگ کیا جائے گا، اور وفاقی حکومت بھرپور اس پہ ان کی توجہ ہے. اور دیکھیں پنجاب کی CTD کا معیار دنیا کی بہترین جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم فورسز میں ہوتا ہے. ان کی ٹریننگ الگ ہے، ان کی ٹرانسفر عام پولیس میں نہیں ہو سکتی، ان کا کام علیحدہ ہے، اسپیشلائز کام ہے، اسپیشلائز ٹریننگ ہے، بیرون ملک سے ان کو ٹریننگ دلوائی گئی ہے. کارپورل کا لفظ انہیں دیا گیا، وہ کارپورل بھرتی ہوئے میرٹ کے اوپر. تو اس طرح قومیں بنتی ہیں، اس طرح دہشت گردی کا خاتمہ ہوتا ہے. تو اس پہ بھی بھرپور توجہ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ تمام صوبوں میں اس پر وزیر اعظم صاحب نے اپنا جو ہے لائحہ عمل اس کا اعلان کیا ہے. علی اختر صاحب، کیونکہ پہلے سر کے اکائیوں کو تو آپ نے اعتماد میں لے لیا کہ حکومت دہشت گردی اور اقدامات پر اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لے لیا. دیکھیں بالکل دیکھیں یہ بہت ضروری ہے، اور قومی اسمبلی کا اجلاس آ رہا ہے 1 اپریل کو، اس میں بھی اس معاملے پہ ڈسکشن ہوگی، اور اپوزیشن کو بھی کہیں گے کہ اس معاملے پہ اپنا وہ کردار بھی ادا کریں. اور دیکھیں اپوزیشن کی جو بڑی جماعت ہے سنی اتحاد کونسل، اس کی بھی نمائندگی تھی آج، ان کے وزیر اعلیٰ بیٹھے تھے. تو ہم تمام اس معاملے کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. تو پارلیمان میں بھی اگر اس پہ 1 اپریل کو مشترکہ کو قرارداد آ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بڑی کامیابی ہے. لاسٹ کوسچن جی. طارق صاحب، یہ بہت بار کہا جا رہا ہے کہ PTI کی جو حکومت تھی وہ دہشت گردوں کو واپس لے آئی، اور اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گرد حملے جو ہو رہے ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں. اسپیسیفکلی جب چائنیز جو ماہرین ہیں ان پہ حملہ ہوتا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی حساس معاملہ نہیں ہے. لیکن PTI کا یہ موقف ہے کہ انہوں نے یہ فیصلے اکیلے نہیں کی، بلکہ اس ٹائم کی ملٹری جو قیادت تھی وہ بھی ان کے ساتھ تھی ان فیصلوں میں. تو ان سے کوئی پوچھا بھی جائے گا یا صرف ہم مذمت کریں گے؟ دیکھیے میں تو یہ جانتا ہوں کہ وزیر اعظم اس وقت عمران خان صاحب تھے، اور وہ پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے تھے، وہ آزاد تھے اس حوالے سے، وہ اپنے کال و فیل کے ذمہ دار ہیں. تو آج وہ جو ان کا کال و فیل تھا، جو ان کے معاملات تھے، قانون کے مطابق وہ اس کی سزا بھگت رہے ہیں. تو میں تو اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں. تھینک یو سر. بہت شکریہ.